أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج کے سبق میں ہم سورۃ بقرہ آیت نمبر 112 سے 115 تک پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا، کیوں نہیں، من اسلم، جو کوئی اسلم جھکا دے یا پیر دے، وجہہ اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، وہوا اور وہ محسن نیکوکار ہے، بلا کیوں نہیں۔ یہ یہودیوں نے کہا تھا کہ جنت میں صرف ہم جائیں گے، اور عیسائیوں نے کہا تھا کہ جنت میں صرف ہم جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے بلا کہ کیوں نہیں۔ یہ ان کے بات کی تردید ہے کہ صرف تم نہیں جاؤ گے بلکہ اور لوگ بھی جائیں گے، اور آگے اس جنت میں داخلے کے قاعدہ اور قانون بیان فرما رہا ہے کہ من اسلم وجہہ، جس نے جھکا دیا، وجہہ اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، یعنی جس نے اپنی ذات اللہ کے لیے جھکا دی، وہو محسن اور وہ نیکوکار ہے، اپنے ایمان میں مخلص ہے، منافق نہیں ہے، فَلَهُ أَجْرُهُ، تو اس کے لیے اس کا اجر ہے، ثواب ہے، عند ربہ، اس کے رب کے پاس، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ، اور یہود نے کہا، لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ، کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے، یعنی وہ غلط دین پر ہے اور وہ مشرک ہے۔ وقالت النصارى، اور نصارہ نے کہا، یعنی عیسائیوں نے، نصارہ نصرانی کی جمع ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، انہوں نے کہا لیست الیہود علی شیء، کہ یہودی کسی چیز پر نہیں ہے، یعنی ان کا دین صحیح نہیں ہے، وہ مشرک ہے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، تو اللہ فرماتے ہیں حالانکہ یہ سب کتاب پڑھتے ہیں، تورات اور انجیل پڑھتے ہیں، دونوں اہل کتاب ہیں۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ، اسی طرح کہا ان لوگوں نے، لا يعلمون، جو بے علم ہے، یعنی مشرکین مکہ، مثل قولہم، ان کے اس بات کی طرح، یعنی انہوں نے بھی کہا کہ یہود و نصارہ اور مسلمانوں کا دین غلط ہے اور ہمارا دین جو بت پرستی ہے یہ صحیح ہے۔ فاللہ یحکم بینہم، پس اللہ ہی فیصلہ فرمائے گا ان سب کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، عملی فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان باتوں میں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ ومن اظلم، اور کون ہے اظلم، بڑا ظالم، ایک ظالم ہوتا ہے، ایک ظلام ہوتا ہے، اور ایک اس سے بھی اوپر کا درجہ ہے اظلم، سب سے زیادہ ظالم۔ کون ہے سب سے زیادہ ظالم؟ ممن، اس سے، منع مساجد اللہ، جو روکے اللہ کی مسجدوں سے، یعنی ان یذکر فیہا اسمہ، کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے، یعنی جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کی عبادت سے اور توحید سے لوگوں کو روکتا ہے، وسعی فی خرابہا، اور کوشش کرتا ہے، فی خرابہا، ان مساجد کی ویرانی میں۔ خراب ویرانی کو کہتے ہیں۔ مساجد کی ویرانی دو طرح سے ہے کہ یا تو مسجد کی عمارت گرا دے تو یہ بھی گناہ ہے، یا عمارت تو ہو لیکن اس میں عبادت سے روکا جائے تو یہ بھی ویرانی ہے۔ اولئک، یہی لوگ، ما کان لہم، ان کے لیے تو یہ بھی مناسب نہیں تھا، ان یدخلوها، کہ وہ مسجدوں میں داخل ہو جاتے، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے۔ خائفین جمع ہے خائف کی، مطلب یعنی مساجد کا تو اتنا احترام کرنا چاہیے تھا کہ اس میں عاجزی کے ساتھ اور اللہ کے خوف اور خشیت کے ساتھ داخل ہو جائے،
اس سے اوپر کے اس کو گرانا یہ تو بڑی سنگ دلی اور کفر اور شرک کی باتیں ہیں۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور ان کے لیے آخرت میں بھی عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، پس جہاں بھی تم منہ پھیرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو وہاں پر اللہ کا چہرہ ہے، مطلب اللہ کی توجہ اور ذات ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ بڑا فراخی دینے والا، بہت کشادگی دینے والا، علیم اور بڑا جاننے والا ہے۔ محترم سامعین، پہلی آیت میں قاعدہ بیان کیا گیا کہ جنت میں داخلہ کسی کے آرزو، خواہش اور دعوے سے نہیں، بلکہ عمل اور ایمان اور اللہ کے بنائے ہوئے قاعدے اور قانون کے مطابق ہے۔ اور قاعدہ قانون یہ ہے کہ جو اللہ اور رسول کی تمام باتوں پر ایمان لایا اور اخلاص کے ساتھ لایا، یعنی جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مانا اخلاص کے ساتھ، تو بس یہی اجر پائے گا، یہی کامیاب ہے، یہی نجات والا ہے۔ دوسری آیت میں یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ کی چند غلط باتیں اور پھر ان کی رد اللہ نے بیان کی۔ یہودیوں نے کہا کہ نصارہ کا دین غلط ہے، نصارہ نے کہا یہودیوں کا دین غلط ہے، مشرکین مکہ نے کہا کہ سب کا دین غلط ہے، ہمارا دین صحیح ہے۔ اب کس کا دین صحیح ہے، یہ تو دنیا میں قرآن اور حدیث کے ذریعے اللہ نے بیان کیا کہ وہی دین جس میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ پر ایمان ہو، جو اوپر کے آیت میں ہے کہ یہی قاعدہ ہے۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی نہیں مانتا، جیسے آج کل یہود اپنے دین پر ہے، عیسائی اپنے دین پر ہے، بت پرست اپنے دین پر ہے، مسلمان اپنے دین پر ہے، ہم کہتے ہیں مسلمان جنت میں جائیں گے، یہودی کہتے ہیں ہم جائیں گے، عیسائی کہتے ہیں ہم جائیں گے، بت پرست کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے۔ اب کون جائے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں عملاً فیصلہ میں قیامت کے دن کروں گا۔ اور اللہ کا فیصلہ کیا ہوگا وہ اللہ نے خود قرآن میں بیان کیا کہ جو بھی خالص اللہ کی رضا کے لیے اللہ پر ایمان لایا اور اللہ کی عبادت کی پیغمبر کے طریقوں کے مطابق، تو اس قانون کے مطابق یہ عمل اور یہ طریقہ مسلمانوں اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے، باقی عملاً فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کی مسجد کو ویران کرے اور اس میں لوگوں کو عبادت اور توحید سے روکے۔ تو یہ اس طرح کے یہ ظلم یہودیوں نے بھی کیے، عیسائیوں نے بھی کیے اور مشرکین مکہ نے بھی کیے، اور یہ عام ہے کہ قیامت تک ایسا جو بھی شخص کرے گا، اللہ کے مسجد کو گرا دے گا یا اللہ کے مسجد میں لوگوں کو عبادت سے روکے گا، وہ سب سے بڑا ظالم ہوگا۔ آگے مسجد کا احترام بتایا گیا کہ مسجد میں داخل ہونا عاجزی کے ساتھ ہو، اللہ کے خوف اور اللہ کی عظمت اور خشیت دل میں ہو، تو یہ مسجد کا ادب اور احترام بیان کیا گیا۔ اور آگے ان لوگوں کا انجام بیان کیا گیا جو مساجد کو ویران کرتے ہیں کہ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی۔ لہذا جو لوگ مساجد کی بے حرمتی کرتے ہیں، چاہے وہ عام مسجد ہے یا مسجد حرام ہے، حرمین شریفین ہے یا مسجد اقصی ہے، یا جو بھی اللہ کے مساجد اور اللہ کے گھر ہے، جو بھی کسی بھی طریقے سے ان کی ویرانی کی کوشش کرے گا اور بے حرمتی کرے گا، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ اور آگے اللہ مسلمانوں کو تسلی دے رہا ہے کہ کوئی غم نہ کرو، اگر یہ تمہیں مسجدوں میں عبادت سے روکتا ہے تو ساری زمین تمہارے لیے مسجد ہے، مشرق مغرب شمال جنوب یہ سب اللہ کے ہیں، تم جہاں کہیں بھی ہو، چاہے مسجد ہو، چاہے صحن ہو، چاہے زمین کا جو بھی چپا ہو، وہاں پر تم اگر اللہ کو عبادت کے لیے پکارو گے تو اللہ وہاں پر موجود ہے۔ یہ مسلمانوں کی خاصیت ہے اس امت کی کہ ان کے لیے ساری زمین کو مسجد بنایا گیا، یہ ہر جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور یہ اللہ کی فراخی اور کشادگی ہے کہ اس نے مسلمانوں کے لیے دین کو آسان کر دیا۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔